نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے۔ معزز و محتشم ناظرین ذی قدر، صدیقی ٹی وی فیصل آباد سے خانقاہ صدیقیہ کا ادنا خادم آپ یاران طریقت و شریعت کی خدمات میں حاضر ہو کر آج کی خوبصورت محفل ذکر حسین رضی اللہ عنہ میں انہی کے ذکر کی خیرات لوٹنے کے لیے آپ کا شریک سفر ہے۔ تمام کی خدمات اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین ذی قدر، ماشاءاللہ پیارے حاجی محمد الیاس صاحب صدیقی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل تھی۔ سب سے بڑی مومن کے قلب کی پاکیزگی یہ بھی ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائی محمد اکبر رضی اللہ عنہ، جن کو ابن حنفیہ کا لقب حاصل تھا، ناراض ہو کر چلے آئے۔ آپ کے چلے آنے کے بعد کچھ دوستوں نے حضرت امام علی مقام کے متعلق نازیبہ باتیں کی، تو حضرت محمد اکبر ابن حنفیہ نے فرمایا، نہیں لوگو، تم لوگ کہو تو میں ابھی حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر بتلا دوں کہ یہ کہہ کر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا، اے برادر معظم، ہم دونوں کے والد بزرگوار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ اس لحاظ سے نہ مجھ کو آپ پر اور نہ آپ کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے، لیکن ہاں آپ کی والدہ محترمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں۔ میری ماں کے قبضہ میں تمام کمالات آ جائیں تو بھی آپ کی والدہ کی شان و عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے آپ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ بڑے ہوئے اس لیے آپ میرے پاس آنے میں بھی سبقت اختیار فرمائیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں ناچاکی ہو جائے تو جو کوئی دونوں میں صلح کرنے میں سبقت لے جائے گا اسے اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنی فضیلت کی وجہ سے جنت میں جانے میں بھی آپ ہی سبقت فرمائیں۔ والسلام۔ یہ رکع بھیجا، جناب حسین رضی اللہ عنہ نے رکع پڑھ کر بہت ہی محظوظ ہوئے
اور اسی وقت جا کر اپنے بھائی سے بغل گیر ہو گئے۔ برادران اسلام، عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ دن تدریس دین اور راتیں قیام و سجود میں بسر فرماتے۔ اکثر لوگوں نے دیکھا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع اور تضرع کا عالم یہ ہوتا کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بن جاتی۔ میدان کربلا کی عظیم مصائب کے وقت بھی آپ نے دن اللہ کے کلام کی تلاوت اور رات اللہ کے حضور رکوع و سجود میں گزار دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسین قرآن کی عالم بعمل، زاہد، متقی، منزہ عن المعاصی، متورع، صاحب جود و کرم، صاحب فصاحت و بلاغت، عارف باللہ اور ذات باری تعالیٰ کی حجت تمامی تھے۔ حضرت حسین نواسہ رسول اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے۔ معلوم ہوا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو سراپا فضائل، جس کی ہر ادا، جس کا ہر فعل، جس کا ہر عمل، جس کا خلق اور جس کا کریکٹر سر چشمہ فضیلت ہو، اس کے فضائل مجھ جیسا کیا لاکھوں اور کروڑوں افراد بھی ضبط تحریر میں اور بیان میں نہیں لا سکتے۔ پھر بھی حصول برکت و سعادت کے لیے میں نے اور آپ نے تمام خیرات لینے کے لیے ان کے ذکر کی سعادت حاصل کی ہے۔ خدا جتنی دیر زندگی میسر ہے اللہ ان کے ذکر کی بہار نصیب رکھے۔ ایک مرتبہ یاران محبت و طریقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل بنت حارث حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں، اس حال میں کہ گود میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے انہیں سید عالم کی گود اقدس میں دیا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو موتی بن کر ٹپکنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، پس انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میں سے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور سیدہ ام الفضل نے عرض کیا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے پاس اس جگہ میں وہ مٹی بھی لائی گئی اور وہ مٹی سرخی مائل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیر خارگی کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ علی المرتضیٰ نے اپنے دل بند جگر کو خاک میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ دو عالم کے سلطان نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستان اور جنتی ایوانوں سے زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبہ کی کیا نہایت ہے جو اس گود میں پرورش پائے، جس کی عزت کا کیا اندازہ۔ اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزند ارجمند کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچتی ہوگی۔ رحمت دو عالم کی چشم اقدس نے اشکوں کے موتی لگا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام سلمہ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کو مٹی دی کرب و بلا کی، فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے کربلا کی مٹی سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی، کیونکہ آپ جانتے تھے
کہ واقعہ کربلا کے وقت میری یہ زوجہ مدینہ طیبہ میں موجود ہوں گی اور اس وقت تک ان کی حیات ہوگی، اس لیے انہی کو یہ کربلا کی مٹی دینی چاہیے۔ مشکات شریف میں دوسرے مقام پر حدیث اس بات کی دلالت ہے، عین واقعہ کربلا میں جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو وہی شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن گئی، جس کو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور روئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہادت امام علی مقام کا بار بار تذکرہ ان کی عہد طفولیت سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ غنی۔ یاران محبت، حضرت علی المرتضیٰ کے اس قول پر آپ کی خدمات میں یہ کلام بھی عرض کروں۔ ایک مرتبہ سفر صفی میں جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ بعد ازاں آپ اس مقام پر آئے جہاں آج سیدنا امام حسین کا مزار اقدس کربلا معلی میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ روئے۔ میں نے دریافت کیا آپ سے آپ اس مقام پر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال ہا ہنا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومہراق دمائہم فئۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتلون بہذہ العرصۃ تبکی علیہم السماء والارض۔ یہاں شہیدوں کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں پر خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی خون یہاں پر ہوں گے اور اس وقت زمین و آسمان روئیں گے۔ یاران محبت، یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ برادران اسلام، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس سے آگے مفصل تذکرہ بیان کرنے سے یہ عبد ضعیف عاجز تھا، عاجز ہے، درگزر کیجئے گا، معاف کر دیجئے گا۔ اللہ رب العالمین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظیم شہادت کے صدقے میں اس کائنات پر رحم فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام مبارک کی برکت سے مجھے اور آپ کو فکر حسینی عطا کرے اور ہر لمحہ آخرت کی فکر دے کر اور ہر پل، کل نہیں ہر پل آخرت کی یاد سے آشنائی دے کر اذکار الہی اور درود و سلام کی کثرت کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، آئیے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک منقبت کئی سالوں سے مجھے یہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی پوری توجہ سے آپ کے گھر میں جناب شکیل صاحب محترم، جناب میاں عرفان صاحب، حاجی محمد الیاس صاحب، جناب شاہد سلیمی صاحب، پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب، عبد الرزاق سیالوی صاحب محترم، ماں جی سرکار اور محسن خان صاحب نقشبندی، باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، معلمہ صاحبہ، نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ اور دیگر خواتین و حضرات، اللہ غنی، یہ منقبت پری توجہ سے سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اور آدھے ختم خواجگان پڑھے جائیں گے۔ افسانہ حیات کا عنوان حسین ہے، افسانہ حیات کا عنوان حسین ہے، یہ کائنات جس
جسم ہے اور جان حسین ہے۔ حضرات، حلالت کے سبب میں آپ کو ترنم کے بغیر یہ پورا کلام سنائے دیتا ہوں۔ ہر ذرہ ذو فشاں ہوا مانند کہکشاں، صحرائے کربلا تیرے مہماں حسین ہیں۔ آئی خزاں کچھ اس طرح باغ بطول میں، دشت بلا میں بے سرو ساما حسین ہیں۔ ٹوٹا یزیدیت کی سیاہ رات کا فسوں، سچ تو یہ ہے مشعل عرفاں حسین ہیں۔ سیراب خون سے کر دیا اسلام کا چمن، ایک بحر عزم و ہمت و ایقاں حسین ہیں۔ انہی کے دم قدم سے ہیں سب رونقیں یہاں، انسانیت کے درد کا درما حسین ہیں۔ اس بات کے ہیں شام کے بازار بھی گواہ، کچھ شک نہیں کہ ناطق قرآن حسین ہیں۔ سالک کے ساتھ جو رہے ہر ایک موڑ پر، وہ رہنمائے منزل ایمان حسین ہیں۔ ایک پھول صرف گلشن زہرا کا رہ گیا، ایک پھول صرف گلشن زہرا کا رہ گیا، خود بھی خدا کی راہ میں قربان حسین ہے۔ یہ کائنات جسم ہے اور جان حسین ہے۔ مقطع ہے، مجھ کو کسی کے دین کی نہ ایمان کی ہے خبر، مجذوب میرا دین میرا ایمان حسین ہے۔ افسانہ حیات کا عنوان حسین ہے۔ لبیک یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں سلام یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے یاران محبت و طریقت حسب معمول اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آل بطول کے سوا کوئی نہ کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، سبحان اللہ، 72 نفوس قدسیہ اور خدا کے محبوب علیہ السلام کی آل کے پھول، جنہوں نے اسلام کو صبح قیامت تک تابندہ روشن کر دیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
یا قاضی الحاجات آمین. اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین. اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین. اللہم یا شافی الامراض 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 آمین. اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین. اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آمین. اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین. اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین. اللہم آمین 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 آمین. درود شریف پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ نے ایک بڑا خوبصورت میسج دیا ہے. ماشاءاللہ آپ فرما رہی ہیں کہ 9 اور 10 کے روزہ کی نیت کریں. سبحان اللہ. اور اس روزے کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین. یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. اللہ 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 جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ ہی انظر حالنا یا حبیب اللہ ہی اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم سب بندوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری دی ہوئی توفیق سے سب نے ذکر کیا، دروشی پڑھا، جتنی بار پڑھا، اللہ سب کی قبولیت فرما. اللہ درود پاک کی برکت سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما. درود پاک کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. درود پاک کی برکت سے باجی سربت جو امریکہ میں مقیم ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے پاک پروردگار اپنے فضل اور اپنے کرم سے علامہ ثاقب صاحب کی والدہ کو صحت و شفا عطا فرما. اے کریم رحیم اللہ جتنے بھی سنگی بیلی اس محفل میں شامل ہیں شکیل صاحب سمیت مالک کل جہاں اے خالق و مالک اے رحمان و رحیم سب کی حاضری قبول فرما. سب کے دکھ درد رنج و علم دور فرما. سب کی بے چینیاں اضطراب دور فرما. آنے والے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنا نصیب فرما. تلاوت قرآن مجید امام علی مقام نے کربلا میں بھی سارا دن قرآن پڑھا اور حالت سجدہ میں مقام شہادت پایا، رتبہ شہادت پایا. اللہ ہمیں بھی اپنے دن اور اپنی راتیں اسوہ حسینی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت کا ذوق عطا فرما اور سجدوں کا شوق عطا فرما. ذیشان الیاس بھائی کے والد گرامی کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا سب کی دعائیں قبول، جنہوں نے نہیں کہا اللہ ان کی بھی من کی مرادیں پوری فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا عدید یا غفار یا ربنا یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. شاید کل اور پرسوں سگنلز بند ہو جائیں تو یاران محبت و طریقت صبح مجھے انشاءاللہ 6:30 بجے گھر سے نکلنا ہے. محسن خان صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے اور بھی دیگر پیر بھائی جو شامل ہونا چاہیں. مرحبا. جناب علامہ قمر صاحب نے بھی کافی تعداد میں دروشی بھیجا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے علامہ صاحب نہایت شکریہ. جناب ہمایوں صاحب تمام سنگیان طریقت کا درود السلام نوٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بدرگاہ خیر الانام اجتماعی پیش کریں گے تاکہ خیرات سب کو نصیب ہو سکے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی مرتبت میں کچھ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ کوئی مختصر کلپس میں
اللہ کے فضل و کرم سے 9ویں اور 10ویں محرم کے کچھ معمولات اور اس کی عظمتوں کے حوالہ سے مجھے دوسرے ملک سے بھی ایک پیر بھائی کا پیغام محبت ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ابھی کچھ نہ کچھ اس طرح ریکارڈ کرواؤں گا جو پھر ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب اور دیگر خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کے ایڈمنز آپ تک پہنچانے میں انشاءاللہ سعی جمیل فرمائیں گے۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔